الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کے جاننے میں اور اس پر عمل کرنے میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں۔ بلکہ جو جنسیں اللہ نے بنائی ہیں مرد اور عورت کی، ان کے لیے بھی اللہ پر، نبی پر، قرآن پر، قیامت کے دن پر، ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، برابر ہے۔ دین سیکھنے کے تعلق سے دونوں کے لیے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دین سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اور ذمہ داریوں کے تعلق سے اگر بات کی جائے کہ مردوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو گرچہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں لیکن ذمہ داریاں برابر ہیں۔ کسی بھی معاملے میں کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا، کوئی کم، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ حقوق کی بات کی جائے کہ کس کا حق کتنا ہے، تو مرد اور عورت دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک ہوتی ہے آدمی کی سیلف رسپیکٹ۔ اس معاملے میں بھی عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنسیں بنائی ہیں، مرد اور عورت کی، کوئی کم کوئی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دین کے معاملے میں عورتوں کے اندر شوق مردوں سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ عورتوں پہ ذرا کم رہتی ہے۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مردوں کے اوپر جو سماجی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، بڑا بنایا ہے۔ تو مرد جو ہے وہ گھر کا حاکم ہے، اور جو بھی بڑے فیصلے ہوں گے گھر کے باہر کے، وہ فیصلے مرد لے گا۔ مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، صرف حق نہیں دیا گیا بلکہ مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جو بڑے ایشوز ہوں گے گھر کے یا باہر کے، وہ تمہیں ڈیل کرنا ہے۔ کوئی مصیبت پریشانی آئے گی تو مرد کو اسے جھیلنا ہے، اور اپنے پیٹھ پر ان پریشانیوں کو جھیل کر گھر والوں کو سکون دینا ہے، انہیں اس ٹینشن سے دور رکھنا ہے۔ گھر چلانے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں وسائل۔ آپ آج کے دور میں اسے روپے پیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو پیسے کمانے کی ذمہ داری شریعت نے مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی۔ مرد سے کہا ہے کہ تم خون پسینہ بہاؤ، جو گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، کیسا بھی موسم ہو اور کیسی بھی جاب ہو، نائٹ کی ڈیوٹی ہو، دن کی ہو، تمہیں محنت کرنا ہے، کما کر لانا ہے اور گھر والوں کی کفالت کرنی ہے۔ عورت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ تمہیں گھر کے اندر کا نظام چلانا ہے، گھر کو بنانا، عمارت کو گھر بنانا،
یہ ایک عورت کا کام ہوتا ہے. ہر عمارت گھر نہیں ہوتی. جن گھروں میں عورتیں نہ ہوں پھر وہ گھر گھر کہاں رہ جاتا ہے. تو کسی بھی بلڈنگ کو گھر بنانا یہ ایک عورت کا کام ہے، اسے سجانا سنوارنا. اور پھر آگے ایک بہت بڑی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی گئی ہے، وہ ہے انسان کی تربیت کی، بچوں کی پرورش کی. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی سماج اچھا اور برا بنتا ہے اس سماج میں رہنے والوں سے. مثلا ہمارا محلہ ہے، محلہ اچھا اور برا کب کہلائے گا؟ آپ بہت اچھے روڈیں بنا دیجئے، بہت یعنی 24 گھنٹے بجلی دے دیجئے اور بہت اس کو ڈیولپ کر دیجئے، لیکن اگر یہاں رہنے والے اچھے نہ ہوں تو پھر محلہ اچھا کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اور اگر کسی محلے میں بہت زیادہ فیسلٹیز نہ ہوں، ترقی نہ ہو، لیکن وہاں کے رہنے والے اچھے ہوں، بااخلاق ہوں، تمیز والے ہوں، تو وہ اچھا محلہ کہلائے گا. یہی حال سماج کا ہے. سماج کے لوگ اچھے ہوں گے تو وہ سماج اچھا کہلائے گا، سماج کے لوگ برے ہوں گے تو وہ سماج برا کہلائے گا. اور لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو اچھا یا برا بنانا یہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہی بچہ اگر اس کی اچھی تربیت ہوگی تو یہی بڑا ہو کر سماج کا حصہ بنے گا. اس بچے کی اگر صحیح تربیت ہو گئی تو آگے چل کر سماج اچھا کہلائے گا، اور تربیت نہیں ہوئی تو آگے چل کر یہ سماج برا کہلائے گا. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری عورتوں کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے. اب بچے کی دینی تربیت کرنے کے لیے عورتوں کا دینی تعلیم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ اندازہ لگائیں کتنا ضروری ہے. اگر ایک ماں دین نہیں سیکھے گی، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، تو ماں کی گود جسے بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے، ماں کی گود کو بچے کا پہلا اسکول کہا گیا ہے، اگر ماں دین نہیں سیکھے گی تو وہ بچے کو دین کیسے سکھائے گی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لڑکیوں اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا کتنی زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح بچیوں کی تربیت، ہمارے سماج میں لڑکیوں اور بچیوں کی تربیت کتنی زیادہ ضروری ہے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے یہاں بچیوں کی تربیت پر کتنی توجہ دیتے ہیں. اور بچیوں کے حوالے سے یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے کہ ہم جب اپنے سماج کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا جائزہ لیں، ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے کہ بچیوں کے لیے دین سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچوں کے لیے ضروری ہے. بلکہ اگر اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات کی جائے تو بچیوں کے لیے دین سیکھنا بچوں سے زیادہ ضروری ہے. ان کے لیے ان کی تربیت ہونا، دینی تربیت ہونا، یہ لڑکوں سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم غور کریں تو ہمارے یہاں جو بھی مدرسے چل رہے ہیں وہ ان سب میں 90% لڑکوں کے لیے ہیں. جو بھی مکتب چل رہے ہیں وہ 90% لڑکوں کے لیے ہیں. آپ دیکھیں اگر لڑکیوں کا مدرسہ ہے بھی، مکتب میں بچیاں جا بھی رہی ہیں، وہاں پڑھانے والے مرد ہیں. اور بچیوں کے لیے تو چلو مکتب ہے کہ مکتب چل رہا ہے، وہاں بچیاں پڑھنے آ سکتی ہیں، لیکن بچیاں آ کر پڑھیں گی ایک دم جو ابتدائی چیزیں ہوں گی، قاعدہ پڑھ لیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، لیکن مکمل دین سیکھنا، مسائل سیکھنا، دینی علم سیکھنا، یہ جس ایج میں ایک بچی پہنچ کر سیکھ سکتی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے الگ سے اداروں کی ضرورت ہے، الگ سے ایسے مکتب کی ضرورت ہے جہاں پردے کا ماحول ہو، پڑھانے والی استانی ہو، معلمہ ہو، عالمہ ہو، اور وہ بچیوں کو دین سکھائے، دینی مسائل سکھائے. آپ دیکھیں ہر ہفتے جمعہ میں اجتماع ہوتا ہے مردوں کا، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے.
عیدین میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے عید بقرعید کے موقع پر، لیکن عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے. یا جتنے بھی جلسے دینی جلسے ہوتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں وہاں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، جبکہ دین میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ عورتوں کا ہے، کہیں تو کوئی فرق نہیں ہے. اور دین پر جتنا عمل کرنا ضروری مردوں کے لیے ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور جس طرح اگر دینی باتیں بتانا بند کر دیا جائے اور دینی بیانات سننے بند کر دیے جائیں تو جس طرح لڑکوں اور مردوں کے لیے بھٹکنے کا ایک اندیشہ موجود ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی موجود ہے. گھر میں باپ اتنا پڑھا لکھا ہے نہیں کہ وہ اپنی بچی کو دین سکھائے، ماں اتنی پڑھی لکھی ہے نہیں کہ وہ اپنے بچے کا دینی مزاج بنائے. 10-12 سال کی عمر تک ہم نے اپنی بچی کو مکتب بھیج دیا، اب آگے یہ بچی دین کہاں سے سیکھے گی؟ اس کو پوری زندگی اگر دین کے مطابق گزارنا ہے. یہی وجہ کہ بہت سارے گھروں میں مرد حضرات مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ گھر میں ہماری بیٹی نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، بیوی نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. 10 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کا حکم دینا شروع کرو. سوچیں 7 سال کی ایج کوئی ایج ہوتی ہے؟ کسی بھی دینی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ 7 سال کی عمر سے روزہ رکھوانا شروع کر دو، زکوٰۃ جب بالغ ہو جائیں گے تب زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے ٹوکنا شروع کر دو. اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز چھوڑے تو پھر تنبیہ کرو، ہلکی پھلکی پٹائی کرو. آپ بتائیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد لے کر آ گئے، ہمارے بچے باہر نکل آئے، تھوڑا سا دیکھ لیا انہوں نے دینی ماحول، بچیوں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی دینی ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے، بچیوں کی باقاعدہ کوئی دینی ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اور خالی اسکول میں ڈال دیا اور وہاں کے ماحول سے بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں تو ڈگری سے مطلب رہ گیا ہے کہ ڈگری بہت اچھی ہونی چاہیے، بہترین انگلش آنی چاہیے بچی کو. اور کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو کہ ہم نے انگلش کو لینگویج نہیں اسکل بنا دیا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہماری بچی اگر اس کو انگلش بولنا آیا تبھی یہ معاشرے میں کامیاب ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی. اور اس چکر میں ہائی فائی اسکولوں میں ڈالتے ہیں، وہاں ڈریس کیسا ہے ہمیں اس سے کمپرومائز کرنے کو ہم تیار ہیں، وہاں اسے ماحول کیسا مل رہا ہے ہم اس سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، اس کے دوست کون لوگ بن رہے ہیں ہم اس سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے اب پڑھائی ایسی ہو گئی ہے لاک ڈاؤن کے بعد سے کہ بچی کو موبائل بھی دینا ہے. آپ کو موبائل میں انٹرنیٹ 5G ہر موبائل میں موجود ہے. اب وہ موبائل میں ہمارا بچی کیا استعمال کر رہا ہے، اپنے کام کے علاوہ کیا دیکھ رہا ہے؟ 100 میں سے 99 والدین کو یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا بیٹی موبائل میں چلا کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے. اور ایک طرف کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، کوئی دینی تربیت نہیں ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب آپ بتائیے ہمارا معاشرہ کہاں جا کر کھڑا ہوگا؟ وہ عورت جس کے کندھے پر سماج کو بنانے کی ذمہ داری ہے، معاشرے کو بنانے کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے، اس عورت کا 10 15 20 25 سال کا جو پیریڈ ہے وہ اس ماحول میں گزر رہا ہے، تو پھر آپ کیسے یہ امید کریں گے کہ اس بچی سے جو نسل پیدا ہوگی وہ ایماندار ہوگی، وہ ایمان والی ہوگی؟ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اور یہ تو میں بچیوں کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی عمر کی عورتیں شادی ہو گئی گھروں میں، ہم نے ان کا بھی کوئی ایسا دین سیکھنے کا نظام نہیں بنایا، تو اب گھر میں کام کاج کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں،
اب انہوں نے کیا کیا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی میں یا موبائل میں لگا لیا سیریل، وہی ان کے ایک ٹائم پاس کا ذریعہ ہے. شوہر گئے ہوئے ہیں آفس، گھر میں ساس سے تو اتنی بے تکلفی ہے نہیں کہ ان سے جا کے بات چیت کریں. اور سیریلوں میں کیا دکھایا جاتا ہے، وہی ساس کی بہو سے لڑائی، بہو کی ساس سے لڑائی، ننند کی بھاوت سے لڑائی، یہی سب دکھایا جا رہا ہے. اور وہی دیکھ دیکھ کر وہی مزاج بن رہا ہے. مجھے کل ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، ایک کسی پاکستانی سیریل کی 1 منٹ کی کلپ تھی کہ جس میں شوہر بیوی نے ساس سے کوئی بحث کی، زبان درازی کی، تو شوہر نے اس سے کہا کہ معافی مانگو. اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گی، تو شوہر نے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا. تو اس کے جواب میں اس عورت نے پلٹ کے شوہر کو تھپڑ لگا دیا. یہ سب دکھایا جا رہا ہے ہمارے سیریلوں میں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ان جھگڑوں سے بچا ہوا ہو. گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بنائی نہیں اپنے لیے. اور میں عورتوں کی کیا بات کروں، مجھے معاف کیجیے گا، اگر یہ جمعہ کا نظام نہ ہو، جمعہ میں بھی جو لوگ شروع سے آ جاتے ہیں، اگر یہ جمعہ کا نظام نہ ہو تو ہمیں خود اتنی شاید فکر نہ ہو کہ ہم الگ سے جا کر دین سیکھیں یا کوئی دینی بات سنیں. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، عورتوں کو تو چھوڑ دیجئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط منع ہے. ظاہر ہے ہم ان کو جمعہ میں تو بلا نہیں لیں گے عورتوں کو، یا اگر مردوں کا جلسہ ہو رہا ہے، مسجد میں کوئی درس قرآن ہو رہا ہے یا اور کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی اجتماع ہو رہا ہے، تو وہاں تو عورتوں کو بلا نہیں لیا جائے گا. شریعت کا حکم ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے، اس سے فتنے کا اندیشہ ہے. لیکن الگ سے ان کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے الٹرنیٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ خواتین نے، حضور کے زمانے میں باقاعدہ خواتین شریک ہوا کرتی تھیں، اور بعد میں حکم بدل گیا، ورنہ پہلے مسجدوں میں نماز میں عورتیں آتی تھیں، حتیٰ کہ بہت سی عورتیں مسجدوں میں اپنا ٹینٹ لگا کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتی تھیں. حضور کی ہر مجلس میں پیچھے عورتیں شریک ہوا کرتی تھیں. پھر وہ مسئلہ پوچھنا ہو اور اپنا کوئی مسئلہ حل کرانا ہو، گھریلو کوئی مسئلہ ہو، کسی کی شکایت کرنا ہو، وہ سب حضور سے آ کر عورتیں ڈسکس کیا کرتی تھیں. ایک لڑکی آئی حضور کی خدمت میں، اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایسی جگہ میری شادی کر دی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، رشتہ میری مرضی کے بغیر شادی کر دی ہے. حضور نے وہ رشتہ ختم کروایا. ایک عورت آئی، انہوں نے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ وہ بڑے بخیل ہیں، یعنی کنجوس ہیں، خرچہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا میں اپنی ضرورت کے حساب سے کچھ ان کی پاکٹ سے نکال سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو حضور نے اس کی اجازت دی کہ اگر تمہارا شوہر بخیل ہے تو تم خاموشی سے اپنی ضرورت کے بغیر اس کی جیب سے نکال لیا کرو، یہ چوری نہیں ہوگی. اسی طرح رشتوں کے تعلق سے حضور سے مشورہ کیا کرتی تھیں عورتیں کہ یہ رشتہ آ رہا ہے، آپ بتائیے کون سا مناسب رہے گا. ایک خاتون ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرے لیے اتنے رشتے آ رہے ہیں، آپ مشورہ دیجئے کہ مجھے کس سے نکاح کرنا چاہیے. تو حضور نے حضرت اسامہ، یہ حضور کے منہ بیلے بوٹے کے بیٹے تھے، حضرت زید یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ. تو جب یہ عورت آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، تو حضور نے ایک اور رشتہ دے دیا حضرت اسامہ کا کہ تم اسامہ سے شادی کرو، اور ان کی شادی پھر حضرت اسامہ سے ہوئی. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ کسی خاتون کے ساتھ پیش آتا تھا تو کبھی ڈائریکٹ، کبھی ازواج مطہرات کے ذریعے وہ حضور سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی. ایک موقع پر عورتوں نے یہ شکایت کی کہ یہ مرد حضرات ہم پر غالب آ جاتے ہیں. غالب کا مطلب یہ کہ مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کی تعداد یا تو کم ہوتی ہے، یا مرد جب مجلس لگتی ہے تو مردوں کی آواز زیادہ اونچی ہو جاتی ہے، ہماری آواز ذرا نیچی ہو جاتی ہے، ہم چلا کر نہیں بول سکتے کہ آپ سے مسئلہ چلا کر مرد بھی نہیں بولتے ہوں گے،
لیکن آواز ہماری دب جاتی ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم پرائیویٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن مردوں کے ہونے کی وجہ سے ہم نہیں پوچھ پاتے. تو آپ ہمارے لیے ایک الگ دن متعین کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے ایک الگ دن متعین کیا. جمعرات کو باقاعدہ عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا اور انہیں مسائل ان کو بتائے جاتے تھے. اور دینی تعلیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں بھی مردوں اور عورتوں کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر فرض ہے. یہ سب پر فرض ہے دین کا علم سیکھنا. اور بیٹی کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دلائی اور اچھی جگہ اس کا نکاح کیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ اللہ کے نبی. تو ہمارے یہاں تعلیم دلانے کا تو رواج ہے لیکن اسکول اور کالج یونیورسٹی اس تعلیم کو دلانے میں ہم ہر چیز سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. اخلاق سے بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, شریعت سے بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, بس ہماری بچی کو اچھی ڈگری ملنی چاہیے. اچھا یہ بھی ذرا کوئی پوچھے والدین سے کہ آپ اپنے بچی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں تو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 22-23 سال کی عمر میں بچی کی شادی کرنا ہے تو اتنی ڈگری دلا کر فائدہ کیا ہوگا؟ بس دنیا میں اللہ نے کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ امتحان کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی ضرورت نہ ہو. اتنا علم سیکھ لینا, اتنی لینگویج سیکھ لینا کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں کسی کی محتاج نہ ہو. جیسے ہمارے گھروں میں عام طور بچیوں کو بی اے وغیرہ کرا دیا جاتا ہے, انٹر کر لیا, بی اے وغیرہ کر لیا, اس سے اتنی نالج ہو گئی کہ اب ان کو زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھا سکتی ہیں گھر پہ. لیکن اس سے آگے اعلیٰ سے اعلیٰ اگر آپ کو اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے, دیکھیے ہمارے سماج میں واقعی خواتین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. میں خود اپنی والدہ کو لے کر گیا ایکس رے کرانے کے لیے, پتہ چلا ایکس رے کرنے والے مرد ہیں. مسلمانوں میں اور یہ مسئلہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے, ڈاکٹری لائن سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو بھی ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہونا ہے یا وہ خواتین ڈاکٹر ہوں. عورتوں کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں خاتون ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور خاتون ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں کم ہیں. تو یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر انہیں ڈاکٹر بنائیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, اگر کسی کے اندر یہ شوق پیدا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ دین سے کمپرومائز کر لیتا ہے, پردے سے کمپرومائز کر لیتا ہے. تو آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں, لیکن اگر دین سے ہٹ کر دلا رہے ہیں تو پھر ایسی تعلیم سے تو جاہل رہنا ہی بہتر ہے. اس کی ضرورت ہے. تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں لیکن دین کے تعلق سے ہماری وہ فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے مستقل کوئی انتظام کریں ان کی دینی تعلیم و تربیت کا. بہت زیادہ پڑھا دیا تو ناظرہ پڑھا دیا. جو ثواب لڑکے کے حافظ بننے میں ہے وہی ثواب لڑکی کے حافظ بننے میں. جو ثواب لڑکے کے دین سیکھنے میں وہی ثواب لڑکی کے دین سیکھنے میں. اگر آپ کی بچی حافظہ بنے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا اور آپ کو بھی وہی اجر ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق کتنا ہے, ہم نے اپنی بچیوں کے اندر شوق کتنا پیدا کیا ہے. ہم نے ان کے اندر دنیاوی ڈگری کی اور تعلیم کی اہمیت بٹھا دی ہے تو ہماری بچیاں رات رات بھر جگ کر تیاری کرتی. ابھی نیٹ کا رزلٹ آیا تو بچیوں کی تعداد زیادہ, کوئی بھی رزلٹ آئے گا تو آپ کو اس میں بچیوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی. وہ محنت زیادہ کرتی ہیں کیونکہ ہم نے ان کے دل میں اس کی اہمیت بٹھا رکھی ہے. اگر اسی کے مقابلے میں ہم اتنی ہی اہمیت دین کی بٹھا دیں اور دینی تعلیم کی بٹھا دیں تو کیا وہ کہاں سے کہاں نکل جائیں گی. وہ ہم جیسوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی, اتنا آگے نکل جائیں گی اگر ہم ان کے اندر دین کی اہمیت بٹھا دیں اور دینی تعلیم کی اہمیت بٹھا دیں.
تو یہ ہمارے سماج کا ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کی طرف ہمیں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے سماج کا آدھا حصہ ہیں, ان کو یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح جو مرد ہیں 50%, جس طرح مردوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا. یہ میسج دینے کی ضرورت ہے. ہم برابری کی بات تو کرتے ہیں, انصاف کی بات تو کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں برابری دنیا کے معاملے میں تو کریں گے, لیکن دین کے معاملے میں ہم نے برابری نہیں رکھی. ہم نے اپنی عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا. اور میں بھی اس میں ہمارا طبقہ, ہم صرف آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں مدرسہ کھولا لڑکوں کے لیے, اس طرح بچیوں کے لیے بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے. اور جس طرح جمعہ میں آپ حضرات کے لیے یہ بیان کا نظم کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ دین کی بات سن لیں ہفتے میں ایک مرتبہ, اس طرح ہر ہفتے بچیوں اور لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح انتظام ہونا چاہیے. کیسے انتظام ہوگا؟ آپ کے یہاں شرف آباد میں تو الحمدللہ ایک مکتب چل رہا ہے بچیوں کا, لیکن چھوٹی سی جگہ پر ہے اور انتظامات بھی کم ہیں. 60-70 عورتیں ہو جاتی ہیں تو اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ پوچھیے نہیں. ہماری والدہ اس کو دیکھ رہی ہیں, والدہ کی خود طبیعت خراب رہتی ہے, ان کے ہڈیوں کی تکلیف ہے, بہت سارے مسائل ہیں, روزانہ 2 گھنٹے کے لیے جا رہی ہیں. اب تو بہت ساری ان کے شاگردائیں ہو گئی ہیں, پڑھانے والی 4-5 استانیاں ہیں جو پڑھا رہی ہیں, الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن 2 گھنٹے تو کافی نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر صبح پڑھنے آئے تو اس کا بھی انتظام ہو, کوئی دوپہر میں پڑھنے آئے تو اس کا بھی انتظام ہو, کوئی شام میں پڑھنے آئے تو اس کا بھی انتظام ہو. اس کے لیے مستقل 24 گھنٹے کا نظام چلانا پڑے گا, پھر اس کے لیے کنسٹرکشن کرانا پڑے گا, تیاری کرنی پڑے گی, نظام پورا بنانا پڑے گا. اچھا خاصا مسئلہ ہے, لیکن یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ حضرات اگر توجہ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بس توجہ دینے کی ضرورت ہے, دل پر لینے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم آپ اس کی فکر نہیں کریں گے تو اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے کہ تم نے اپنے گھر کی خواتین کے لیے کتنا انتظام کیا. تو اس طرح کی کوئی ترتیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے محلے سے شروعات کریں, اشرف آباد سے, پھر اس کو اور بڑے سرکل, اس کا سرکل بڑا کریں اور بڑے لیول پہ لے جائیں کہ ہر ہفتے عورتوں اور بچیوں کا ایک اسی طرح کا آدھے پون گھنٹے کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے. وہاں تو ہوتا ہے مکتب میں, لیکن وہاں اتنی جگہ نہیں ہے. 2nd فلور ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. 2nd فلور پہ اگر تھوڑا سا بنا دیا جائے گا, کنسٹرکشن کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پہ بھی تقریباً 100 سے 150 عورتوں کا انتظام ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اچھا خاصا بجٹ چاہیے. آپ میں سے اگر کوئی دل پہ لے لے, آ کے مل لے کہ مولانا آپ یہ کام کرائیے, ہم لوگ مل کے کروا دیں گے, تو الگ بات ہے. تو یہ ایک کام ہے. کچھ چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے درس قرآن, درس حدیث, اس طرح کا پروگرام ہو, اور ایک پروگرام ایسا ہو جس میں عورتوں کو پوچھنے کا موقع دیا جائے. یعنی اس میں کوئی بیان نہ ہو, صرف شہر سے کوئی عالم آ جائیں پردے میں اور عورتیں ان سے مسائل پوچھیں, وہ جواب دیں. اور پوچھنے کا طریقہ یہ ہو کہ بھائی لکھ کر ایک پرچے میں لکھ کر دے دیں. اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عورتیں کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتی, تو اس کے لیے جیسے ہماری والدہ ہیں یا اور بھی معلمات ہیں آپ کے جاجموں میں بھی, شہر میں بھی, ان کو بھی بلایا جائے اور عورتیں ان سے اپنے مسائل پوچھیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی خاص خاص موقع ہوتے ہیں, جیسے ابھی ربیع الاول آ رہا ہے, ربیع الاول کے موقع پر ایک ہنگامہ ہوتا ہے, اس موقع پر خواتین کا اجتماع کیا جائے. پھر جیسے رمضان کا موقع ہے تو رمضان سے پہلے خواتین کا باقاعدہ اجتماع ہونا چاہیے, جس میں ابھی 1 دن کا نہیں 2-3 دن کا ہونا چاہیے, جس میں ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کو رمضان کیسے گزارنا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اسی طرح شب قدر ہے, شب قدر کے موقع پر مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے, گھر میں عورتیں یقیناً عبادت کرتی ہوں گی, لیکن شب قدر کے حوالے سے بھی عورتوں کے اجتماعات کرنے کی ضرورت ہے کہ دن میں, رمضان میں دن میں کسی وقت کسی گھر میں جن کے پاس بڑی جگہ ہو وہاں عورتوں کو جمع کر لیا جائے اور وہاں دین کی کچھ باتیں ہو جائیں. اسی طرح ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں, خاندانی تنازعات ہوتے ہیں, گھروں میں مسائل ہیں, ساس بہو کے, شوہر بیوی کے,
بھاوج اور ننند کے جتنے بھی مسائل ہیں، اس کے لیے کوئی ایک ایسا کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے کہ اگر کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہے تو عورتیں جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کرا سکیں۔ شہر میں رجبی روڈ میں دارالقضا چل رہا ہے جہاں مسئلے حل کیے جاتے ہیں، فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس طرح کا نظام تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے کہ ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے کوئی عالم دین آئے جو اس کے ماہر ہوں، اور جن کے گھروں میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے وہ جا کر ان سے اپنے مسئلہ کو حل کرائیں۔ کسی کا بیٹا ہے، بچے نافرمان ہیں، غلط عادتوں میں پڑ گئے، وہ پریشان ہے کہ ہم کس سے جا کر اپنا درد دل بیان کریں، تو ایسا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہاں فلاں دن فلاں جگہ مولانا آ کر بیٹھیں گے، ان سے جا کر ہم اپنے دل کی بات کہہ کر اپنا سولوشن لے لیں گے۔ اسی طرح عورتیں ایک یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے 1 مہینہ پہلے اپنے یہاں مدرسے میں بچوں کے لیے ایک 2 دن کا سمر کیمپ آرگنائز کیا تھا۔ اسکول کے 8 کلاس سے لے کے انٹر تک کے بچوں کے لیے تقریباً 100 بچے آئے، اور 2 دن کے اندر انہوں نے اتنی کام کی چیزیں سیکھ لی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 2 دن میں انہوں نے کیا کیا سیکھ لیا، اور وہاں ان کو کھل کر پوچھنے کا موقع دیا گیا۔ تو ایسے کوشچن انہوں نے کیے، 10 سال کا بچہ اور اس کا سوال ایسا ہے کہ دماغ آدمی کا ہل جائے، کہ 10 سال کے بچے کا دماغ آئی کیو لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے ہمارے بچوں کا کہ ہم اندازہ نہیں ہے کہ ان کے دماغ میں کیسے کیسے سوال ہے دین کو لے کر۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا۔ تو ابھی عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے بھی ہماری یہ نیت ہے کہ کبھی اسکول کی چھٹی ہو تو 2 دن کا 3 دن کا ان کا بھی ایک ہمیں سمر کیمپ، یا سردی آ جائے گی تو ونٹر کیمپ آرگنائز کرنا ہے جہاں ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں۔ تو یہ ہم سب کو فکر لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہوں، اشرف آباد میں رہتے ہوں، یو پی لائن میں رہتے ہوں، یا جاجمو کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہماری گھر کی عورتوں، لڑکیوں اور بچیوں کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے اپنے لیے مدرسے قائم کیے، مکتب قائم کیے، اسی طرح ہمیں اپنی بچیوں کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہم خود جمعہ میں آ کر دین کی بات سن لیتے ہیں اور جلسوں میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی بات سنانے کے لیے ان کے لیے الگ الٹرنیٹ بنانا پڑے گا، اور یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ حالات بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں، بچیوں کے حوالے سے بہت خطرناک خبریں ہیں، اور ہم میں سے آپ لوگ اکثر باتیں جانتے ہیں کہ ہماری بچیاں کس رخ پر جا رہی ہیں۔ اگر آج توجہ نہیں کی تو پھر انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔